بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی. اسٹوڈنٹ آج کافی دن بعد آئی سی ایس بی کی حوالے سے کافی کوشچنز آ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے، اور یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ فکرے کیسے بنائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ چاہے وہ آئی سی ایس بی میں ہوں یا جو شارٹ کمیشن والے ہیں وہ ہیں، کیونکہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہیں یہ آپ کے سلیکشن سینٹر پہ بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ کے ورڈ ایسوسیشن اور سینٹینس کمپلیشن، چاہے وہ اردو ہے، انگلش ہے، اسٹوری رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں میں تھوڑی بہت آج روشنی ڈالوں گا. اور اسپیشلی جو ہے وہ سینٹینس کس طرح بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، سینٹینس بنانے کے لیے آپ کو جو ریٹ کیا جاتا ہے، مینس کہ آپ کی جو ریٹنگ کی جاتی ہے آپ کے سینٹینس کی، وہ آپ کہہ لیں کہ 5 پوائنٹ لکٹ اسکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں سب سے کم جو ہے وہ -2 ویلیو دی جاتی ہے، پھر اس سے -1، اس سے زیادہ 0، اس کے بعد +1 اور پھر +2. ٹھیک ہے، جو -2 ہے اس کو کہتے ہیں کہ دس از ہائیلی نیگیٹو. ٹھیک ہے، اور -1 کا مطلب ہوتا ہے کہ جی نیگیٹو سینٹینس ہے. 0 کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو نہ تو یہ نیگیٹو ہے نہ پازیٹیو ہے، نہ صحیح ہے نہ پھر غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے. اب جس کو وہ +1 کہتے ہیں تو وہ انسپائرنگ ہوتا ہے، مینس کہ فکرہ ٹھیک ہے، انسپائر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو وہ +2 ویلیو دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ہائیلی انسپائرنگ ہے. ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے سینٹینس کس طرح بنانے ہیں اور اس کا اسکوپ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کس طرح آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آخر تک آپ نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو کچھ سینٹینسز نہیں ملیں گے اور آپ اچھی طرح نہیں سیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، اور ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کی تو ضرور لائک کر لیں، اور پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر پسند آ جاتی ہے تو پھر ویڈیو بھی لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں. اچھا، یہاں پہ میں پھر ایک بات مینشن کر دوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے کال کرتے ہیں کہ سر ہمیں نوٹس چاہیے. آلدو کہ ہمارے نوٹس ہیں وہ موجود ہیں ہماری ویب سائٹ پہ pakshahins.com پہ. آپ ویسے ہی پاک شاہینز سرچ کریں یا شاہین فورسز، تمہارا لنک آ جاتا ہے گوگل میں. کبھی کبھی ویب سائٹ ڈاؤن ہوتی ہے ڈیو ٹو سرور، یا پھر آپ کہہ لیں کہ موسم کی وجہ سے، تو وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، جب رسپانڈ نہ کریے مجھے ضرور میسج کر دیا کریں، تاکہ میں ہوسٹنگ والوں کو ضرور بتا دیا کروں کہ جناب اس پہ تھوڑا اس کو جلدی ایکٹیو کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے. تو جب آپ آئی سی ایس بی دیتے ہیں یا سائیکولوجیکل ٹیسٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب اسٹوڈنٹ اکیڈمیوں کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ خاص کوالٹیز رکھ دی ہیں جو آپ کو افسر بنانے سے نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے، آپ افسر بنیں گے اگر آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں. اب وہ کتنی کوالٹیز ہیں؟ یہ 16 کوالٹیز ہیں جو کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی کوالٹی کتنے پرسنٹ ہے. اگر آپ مور دین 80% آپ ان میں وہ کوالٹیز آپ میں ہیں تو پھر آپ ریکمینڈ ہیں. جہاں تک نوٹس کی بات ہے، نوٹس میری ویب سائٹ پہ سارے موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو رٹا لگائیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی آپ ان کو دوبارہ ری فریز کریں اور جو آپ کی خوبیاں اس کے مطابق بنائیں. کبھی بھی کسی بھی اکیڈمی کے نوٹس کو رٹا نہ لگائیں. کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے بندے نے لکھی ہو نہ جو اس کا فورسز سے تعلق ہو، اور نہ جناب وہ کہیں اور جتنی خامیاں ہوں وہ جناب آپ کی اس سینٹینس میں ریفلیکٹ کر دے اور جناب آپ اس میں فیل ہو جائیں، آپ کی خوبیاں بھی کہیں خامیوں میں کنورٹ نہ ہو جائیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کمیشن میں جانے سے پہلے یا کوئی بھی کمیشننگ ٹیسٹ ہے، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہے، تو جناب اس میں جانے سے پہلے اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ ضرور کروائیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا اپنی خوبی لکھنی ہے، کیا خامی لکھنی ہے، کیونکہ ہر چیز آپ کی رائٹنگ سے آپ کے جو ٹیسٹ ہیں ان میں سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جناب صاحب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کون سی کوالٹیز کا حامل بندہ ہے، یہ فوج کے قابل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بڑا مشہور ہے نا کہ جناب وہاں پہ ایک انہوں نے جوتا رکھا ہوا ہے، اس میں جوتے میں آپ کا پاؤں فٹ آ گیا تو آپ سلیکٹڈ ہیں، اور نہیں ہے تو پھر یہ ایک جنرل مثال دی جاتی ہے. لیکن اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو ان کو کوالٹیز چاہیے ان کے مطابق اگر آپ میں کوالٹیز ہیں تو آپ سلیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جناب آپ نے اپنی اسسمنٹ ضرور کروا لینی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں بہت سے اچھے ادارے ہیں،
آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا ایسی جگہ جہاں پہ آپ ریلائبلٹی سمجھتے ہیں کہ ریلائبل نہیں ہے، یا آج کل لوگ بہت زیادہ فراڈ کرتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، کام نہیں کرتے، پڑھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہر بندے نے اکیڈمی کھولی ہوئی ہے، ان کا کوئی ایسے کنسرن نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دیکھا داکھی میں انہوں نے بھی جناب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا کہ بس ایسے کیا کریں، اس طرح فکرے بنایا کریں، یا 4 5 6 ہماری ویڈیوز دیکھ کے اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جناب فکرے اس قسم کے ہونے چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ اس بندے کے پاس جائیں جو فورسز کوالیفائڈ ہو، کیونکہ وہ فورسز کو سمجھتا ہے، فورسز کی نیچر کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے آپ کو ان سے پتہ چلے گا کہ فوج کو کون سے بندے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ ان میں ضرور اٹھے بیٹھیں اور ضرور اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے، اگر کہیں سروس نہیں ملتی پھر ہم اویلیبل ہیں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ویب سائٹ پہ بھی لنک موجود ہے، واٹس ایپ کا، واٹس ایپ کے تھرو آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو نمبر میرا کہیں نہ کہیں ویڈیوز میں موجود ہے میرے چینل پہ، تو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے اسیسمنٹ کروا دیں گے. ٹھیک ہے، ریزنیبل پرائس ہے، اور سائیکالوجسٹ ہے ہمارے پاس، ان کے تھرو ہم کرواتے ہیں، اور آپ کی ٹرو پکچر جو آپ کو بھی نہیں بتا ہوتی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی. اب ہم بات کر رہے تھے کہ جناب جو آپ نے سینٹینس بنانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ بتا چکا ہوں کہ جناب 2 قسم کے سینٹینس ہوتے ہیں، اور انگلش اور اردو میں. ٹھیک ہے، اس میں ان کو ویلیوز دی جاتی ہے، اور ہر ٹیسٹ میں یا ہر فقرے میں آپ کی جو ریٹنگ ہے اس کو +2 ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشن کے دور دور جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ضرور جو ہے اس کو اچیو کریں. ٹھیک ہے، اوکے. اب آپ کو نا میں کچھ ٹپس دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ٹپس کیا ہیں اور کیسے جو ہے وہ آپ نے ایک سینٹینس کو بنانا ہے، تو یہ جناب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے ویورز، اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جناب جب بھی آپ نے سینٹینس کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ نے کن باتوں کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کس طرح آپ نے اپنے سینٹینسز کو انسپائرنگ بنانا ہے، ہائیلی انسپائرنگ. ٹھیک ہے، جس کی ویلیو +2 تک آپ کی لگے. سب سے پہلے آپ کی جو رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے آسان لفظوں میں ہو جو کہ آسانی سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کٹنگ سے اوائڈ کریں، بار بار کٹنگ کرنا اور اس کو رب کرنا، اور آپ کہہ لیں کہ دوبارہ لکھنا کاٹ کے، تو یہ چیزیں بڑا بیڈ افیکٹ دیتی ہیں، ان سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو میسی کٹنگ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بس ایک کٹنگ کر کے اس کے اوپر اس کو سیدھا کرنا، اسی لفظ کو تھوڑا گہرا کر دینا، ایسی کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے، اب اس قسم کی جب آپ رائٹنگ کریں گے تو یہ ڈاؤٹ فل پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جناب یہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہے. کلیئر، بالکل سینٹینس کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ پہلی تو بات ہے کہ صحیح ہونا، آپ کی اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ فکرہ بالکل صحیح طریقے سے بنائیں، اور کوئی کٹنگ یا کوئی آپ کو یہ ضرورت پیش نہ آئے کہ اس کو دوبارہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد آپ کا جو رائٹنگ سائز ہے، ٹھیک ہے، وہ ابو ایوریج ہونا چاہیے، یا کم سے کم مناسب. ٹھیک ہے، نہ اتنا بڑا ہو اور نہ ہی زیادہ چھوٹا ہو. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو نارمل فونٹ سائز رکھتے ہیں ایک سینٹینس کا، یا جو آپ کے ورڈز ہیں ان کا، تو وہ بڑا ریزنیبل ہو، تاکہ آپ دیکھنے والے کو بڑی صاف ستھری لکھائی نظر آئے، اور بہت چھوٹی چھوٹی بھی نہ ہو کہ وہ بندہ کنجوس سا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب آپ فکرہ بناتے ہیں تو اس میں کبھی بھی ڈونٹ کا استعمال نہ کریں، آئی کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، مائی کا استعمال نہ کریں، می کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، مسٹ کا، شوڈ کا، ڈونٹ کا، آٹ ٹو کا، تو فریکوینٹلی اس کا استعمال نہ کریں. بالکل کوشش کریں پہلے اس کو ان کا استعمال کریں ہی نہ. اس کے علاوہ اکثر جب آپ نے سینٹینسز کو بنانا ہے تو اس میں ہی، شی، اٹ یا تھرڈ پرسن سنگولر کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا تھرڈ پرسن کو استعمال کرنا ہے. تھرڈ پرسن آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی، وہ، یو کے علاوہ آپ جو بھی پروناؤن استعمال کریں گے تو وہ تھرڈ پرسن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ ایک میسج کنوے کرے، اور وہ میسج کیا ہونا چاہیے، اس میسج سے لگے کہ آپ کسی جلدی میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور آپ نے جو کچھ لکھا وہ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے لکھا، اور بڑے آپ ایک پیس آف مائنڈ سے آپ نے جواب دیا. ٹھیک ہے، نہ کہ ایسے پتہ لگے کہ جیسے اس کے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے.
تو کبھی بھی اپنی رائٹنگ سے یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صاف ستھری رائٹنگ لکھیں، تیز تیز، اور ایسا نہ ہو کہ آدھا فکر آپ کا کدھر جا رہا ہو اور آدھا کدھر جا رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا بال پوائنٹ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بال پوائنٹ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دوسرا بال پوائنٹ نہیں ہوتا تو بندہ کس سے مانگنے پڑ جاتا ہے، آلدو کہ وہاں حال میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ اس سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پولیٹکس کو زیادہ انوالو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، شوبز کی دنیا کو انوالو نہیں کرنا، آپ نے بہت زیادہ ریجڈ نہیں ہونا اس پہ، ٹھیک ہے، یا اس میں اپنے سینٹینس میں کوئی نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد ویورز آپ نے مزید بھی کچھ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خیال کیا کرنا ہے کہ جناب آپ نے سینٹینس ایسے نہیں بنانے کہ وہ سینٹینس کسی چھٹی کلاس اسٹوڈنٹ کے یا 7ویں کلاس اسٹوڈنٹس کے جناب لگ رہے ہوں کہ یار کسی بچے نے لکھے ہیں۔ آپ کے سینٹینس میں ایک جان ہونی چاہیے، مینس کہ وہ پریسائز ہوں، پازیٹیو ہوں، لاجیکلی لنکڈ ہوں کسی بڑے پارٹ کے، کسی بڑی بات کے، اس میں ایک بڑی تھنکنگ ہونی چاہیے، آپ ایک بڑے لیول کا، تاکہ پتہ لگے کہ آپ بڑے لیول پہ کوئی سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اسٹرانگ میسج ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو امپریشنز ہیں آپ کے وہ زیادہ اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لانگ سینٹینس نہ بنائیں، یہ پرسنالٹی ڈاؤٹ فل بنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے لمبے لمبے فکرے بنانے کی کوشش نہ کریں، بڑے شارٹ اور پریسائز فکرے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ نیچرلی ہونا چاہیے، نیچرلی جو آپ لکھتے ہیں ویسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کامن سینس اس میں چھلکتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کامن سینس کی بات ہے جو نارمل لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کرنا چاہیے ہمیں، ایک اچھی چیز کی طرف کیسے ہم نے جانا ہے، دس از کامن سینس کہ جناب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، دس از کامن سینس کہ میں نے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کامن سینس اس میں نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی جو رائٹنگ سٹائل کا جو فارمیٹ ہے اس کو چینج نہ کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کبھی آپ ٹیڑھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ سیدھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ، تو سٹائل جو ہے نا یہ چینج نہ کریں، آپ کا جو نیچرل وے آف رائٹنگ ہے اسی کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ بالکل کسی پازیٹیوٹی، ایکسٹریم پازیٹیوٹی کی طرف بھی نہ جائیں اور ایکسٹریم نیگیٹیوٹی کی طرف بھی نہ جائیں، آپ نے مڈل میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت زیادہ مطلب آپ کہہ لینا، ہم وہ اکثر کہتے ہیں بہت زیادہ حاجی بن گیا، بہت زیادہ اسلام کی باتیں کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اب بہت زیادہ اسلامی ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ نے درمیان میں رہنا ہے۔ آپ بہت زیادہ اتنا بھی ولگر نہیں ہو جانا کہ جناب جس میں آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریفلیکٹ ہوں کہ نہیں یہ تو کوئی نیگیٹو آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک درمیان ساتھ، مطلب ایکسٹریمزم کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جب آپ ایک بنا لیتے ہیں اپنے سینٹینس صحیح کر لیتے ہیں، اس کا ایک کویسچن بینک بنا لیں اور اس کی بار بار پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے تو اس کے رزلٹ اتنے ہی اچھے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ pawkshines.com پہ موجود ہیں ٹینسز، انہی کو لکھیں، دوبارہ بنائیں، ٹھیک ہے، اور ان میں مزید جان ڈالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ آن لائن کلاس ہمارے پاس لے سکتے ہیں، ٹائم لے لیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی کلاس جو ہے نا دیکھیں گے، جو ٹائم مناسب ہوگا اس میں ہم آپ کو شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ویورز تو اب سپوز میں آپ کو ایک سینٹینس دیتا ہوں، ڈرنکنگ اینڈ اسموکنگ، ٹھیک ہے، تو ڈرنکنگ اینڈ اسموکنگ از وٹ۔ اب اگر میں اس فکرے کو ایسا بناؤں گا کہ ڈرنکنگ اینڈ اسموکنگ آر دا کلر آف مین، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے کس قسم کا فکر بنایا، اس کی ویلیو لگے گی -2۔ اگر ایک بندہ فکرہ بناتا ہے کہ ڈرنکنگ اینڈ اسموکنگ اسپوائل دا ہیلتھ، تو اس کا ویلیو ہے -1۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ڈرنکنگ اینڈ اسموکنگ آر بیڈ ہیبٹس، تو اس کا ویلیو ہے، اس کی ویلیو ہے 0، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ بناتا ہوں کہ ڈرنکنگ اینڈ اسموکنگ آر ہیلتھ اینیمیز، تو یہ جناب آپ کا نمبر لگے گا +1۔ اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈرنکنگ اینڈ اسموکنگ ڈٹرمینیشن کین اسٹاپ دیم، تو اب اس کے پوائنٹ لگیں گے آپ کے +2۔ تو یہ ہائیلی انسپائرنگ ویلیو ہے، کیونکہ اس نے آپ نے ایک بڑا وزن والا لفظ یوز کیا ہے، ڈٹرمینیشن، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑے اسکوپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس لیے اس کے نمبر زیادہ لگیں گے۔ تو آپ نے بھی اس طرح کے سینٹینس جو ہے وہاں پہ بنانے ہیں۔
اب ہم کچھ بناتے ہیں اردو کے سینٹنس. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اردو کا فقرہ دیتا ہوں کہ جنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب جنگ کی وجہ سے اگر آپ لکھیں گے کہ جی ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ملے -2 پوائنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے ملکی حالات خراب ہیں تو یہ جناب آپ کو ملے -1 پوائنٹ. اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو یہ اب آپ نے کتنے پوائنٹ لیے؟ 0. ٹھیک ہے, یا سوری آپ کو +1 ملا ہے اس کا, کیونکہ یہ اچھا فکر ہے. اگر آپ یہ لکھتے ہیں جنگ کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو گئے تو اب یہ پوائنٹ ملا آپ کا 0, یہ نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو یہ +1 تو مل جائے گا, لیکن سینٹینس لمبا ہے تو اس لیے اس کو شارٹ کریں. مثال کے طور پر جنگ کی وجہ سے بھائی چارہ بڑھ گیا, اب یہ +1, اس پہ پوائنٹ آپ کو بالکل ٹھیک ملا. اب اس کو مور ہائیلی انسپائرڈ اگر بنانا ہے تو آپ لکھیں جنگ کی وجہ سے قوم متحد ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ کو ملے گا +2 پوائنٹ. تو یہ ہائیلی انسپائرنگ ہے, اس میں قوم کو متحد کرنے کی آپ نے سوچا, ایک بڑے لیول کا سوچا. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے اور اس میں یونٹی نظر آئی اور اس وجہ سے اس کو آپ کو پوائنٹ زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ آپ میری فکروں کو سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اپنے فکرے کو بنانا ہے. ویورز, ابھی آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دوں گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم کچھ اردو کی ایگزامپلز میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے زندگی بھر میں نے, تو آپ بنائیں جناب حوصلے کا مظاہرہ کیا. میرے گھر والے مجھ سے بڑی توقعات رکھتے ہیں. ناکامی کے بعد ہی کامیابی کا راستہ کھلتا ہے. دشمن کو دیکھ کر ہم نے بھرپور حملہ کر دیا. وہ بوڑھا ہو گیا لیکن اس کے جذبے جوان ہیں. غصے کے مارے دشمن تل ملا رہا تھا. اس کا جواب سن کر مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا. ایسے حالات میں اتحاد ایک بہترین حل ہے. اپنے دوست کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پرعزم ہو گیا. مجھے موقع مل گیا تو پاکستان کے دفاع کو عظیم بنا دوں گا. اپنی جلد بازی کی وجہ سے وہ اکثر بھول جاتا ہے. وہ باپ کے ایسے حکم پر فوری تعمیل کرتا ہے. لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے اچھا کردار ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب تھے کچھ اردو کے فقرے جو میں نے آپ کو جسٹ ایز ایگزامپلس بتائے ہیں. باقی آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, pakshahins.com پہ آپ چیک کریں, ISSB میں جائیں اور وہاں پہ آپ کو یہ تمام سینٹنس مل جائیں گے. ان کو دوبارہ ریفریز کریں. میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ اپنی پہلی پرسنالٹی اسیسمنٹ ضرور کروا لیں کہیں نہ کہیں سے, ادروائز آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ فکرے غلط بنا رہے ہیں یا صحیح بنا رہے ہیں. بعض اوقات فکرہ جو ہے وہ آپ پازیٹیو بنا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے ویسا ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ سنتے ہوں گے جی فلاں سے یہ سوال کیا, فلاں سے اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. بڑی کیوروسٹی ہوتی ہے انسان کو کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے. تو آپ کو وہی جواب دینا چاہیے جو آپ کی کریٹسٹکس میں شامل ہے. اگر آپ جذباتی ہیں تو آپ کو اس وقت کنٹرول کرنا ہے. ادروائز اگر آپ جذباتی ہیں تو وہاں پہ بھی جذبات کا مظاہرہ آپ کر دیں گے. تو اس لیے اگر پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے جذبات کا مظاہرہ نہیں کرنا, آپ آلریڈی جذباتی ہیں, تو پھر آپ نے سینٹینس بھی اسی طرح کے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, مزید ویورز میں آپ کو کچھ اور بھی چلو ایگزامپلس دے دیتا ہوں. جیسے اس نے اپنی زندگی میں محنت کو اپنا اصول رکھا. بے چینی کی حالت میں دشمن پسپائی اختیار کر رہا تھا. شادی کروانے کے لیے پہلے ذمہ دار ہونا پڑتا ہے. عورتوں کے ہجوم میں کشمیر ریلی جاری تھی. شرم کے مارے انڈیا دنیا سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اپنا جرم کا خیال آتے ہی اس نے دوست کو اچھا مشورہ دیا. کام کرتے وقت محنت کا جذبہ ہی کام آتا ہے. لڑکیوں کے ساتھ
لڑکیاں بھی موج میں آنا چاہتی ہیں. صفائی کی خاطر عوام کو شعور دینا ہے. بچپن میں اس نے بڑوں والے کام کیے. اپنی بات منوانے کے لیے اس نے اپنے جذبے کو ثابت کر دیا. تو جناب یہ اور کچھ ایگزامپلس تھیں جو اردو سینٹینسز کی تھیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. اوکے ویئرز, اب ہم کچھ آپ کو انگلش سینٹینسز کی ایگزامپلس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ انگلش سینٹینس آپ نے کس طرح بنانے ہیں. جیسے مائی فیوچر از برائٹ انشاءاللہ. یو کینٹ ڈینائی دیٹ ہارڈ ورک pays back. To make some money, he invested in business. His father was a brave soldier. یا brave leader بھی آپ کہہ سکتے ہیں. In my view, he will achieve his aim. Sometimes he thinks of himself a leader. To become a leader, vision is must. To look smart, he has to prove it. He was alone when Indian moved to border. They are usually high in their aims. A large portion of his time used in ISSB preparation. یہاں پہ آپ جہاں پہ زیادہ وقت یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ زیادہ کام کرتے ہیں, اپنے اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہی آپ یہاں پہ مینشن کریں. ٹھیک ہے جی. اوکے, کچھ اور سینٹینسز ہیں اسی طرح انگلش کے, جیسے ایول اسپرٹس اور کریکٹرز آف اولڈ اسٹوریز. I seldom skip my exercise. At night, stars look like lamps. The fight demands spirits only. The only way left must be tried. She wants him to win his aim. In my opinion, we need vision now. We have to tolerate, but not to enemy. He is troubled by a naughty kid. When she grew old, her kids scared her. Far away from his home, he goes to jogging. If it is necessary, I will. آگے آپ پھر کیا بنائیں گے؟ Surely do this. ہمارا مقصد اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو فوج کے لیے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے, کوشش کریں, محنت کریں. ٹھیک ہے, محنت شرط ہے, اور اپنے دلوں کو صاف کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, اور دلوں میں نفرتیں اور یہ چیزیں ختم کریں. نماز پڑھیں, والدین کا کہا مانیں. ٹھیک ہے, اور محنت ضرور کریں. کسی بھی ٹیسٹ پہ جانے کے لیے محنت ضرور کرنی پڑتی ہے. محنت کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہماری ایفرٹ آپ کے ساتھ ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں, دوستوں میں شیئر کریں, اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں. تو جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ لاتے رہیں گے. اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, اور دوستوں میں بھی شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. اور پریکٹس کرنی ہو تو ہماری ویب سائٹ pakshines.com ہے, اس پہ ضرور پریکٹس کریں. اگر وہاں پہ آپ کا رزلٹ وربل, نان وربل یا کسی اور سبجیکٹ میں بھی مور دین 90% آ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.